الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ جیسے ہم نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ درمیان میں دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ان پر بھی گفتگو کرنی پڑتی ہے، مگر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جیسے جیسے ٹائم ملے قرآن کے یہ قصے جو اللہ کے بیان کیے ہوئے ہیں یہ ہم شیئر کریں آپس میں نا۔ بہت سارے بھی ہمارے خطیب ہیں، امام ہیں، مولوی ہیں، اپنے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں ایسے ایسے قصے بیان کرتے ہیں جنہیں قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور قرآن سے بھی جو وہ قصے بیان کرتے ہیں، جیسے یہ قصہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، اس میں بھی ایسی ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی۔ پہلی کتابوں میں بنی اسرائیل کے قصے ہیں، ہمارے مفسرین نے وہ بھی درج کر دیے ہیں، تو جیسے موقع آئے گا ہم کہلاتے چلیں، وہ بات کو بتاتے چلیں گے۔ یہ قصہ جب اللہ نے انسانوں سے زمین آباد کی، اللہ نے غالباً اسی وقت کا قصہ لکھا ہے، اسی وقت کی بات ہے جب انسانیت آباد ہونی شروع ہوئی ہے۔ گناہ اور ثواب لوگوں سے، حالانکہ اندازہ لگائیے وہ پہلی جنریشنز ہوگی اپنے آدم علیہ السلام کی نا، تو اللہ نے شروع کیا ہے یہ، اگر آپ کو پڑھنا ہو تو غالباً 7واں سپارہ ہے یہ نا، اور سورہ مائدہ ہے، نصف کے قریب ہے نا، جب اللہ نے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اب ہم تمہیں بنی آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناتے ہیں۔ یہ قصہ ہمارے ہاں حابیل اور قابیل کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ یہ نام نہ اللہ نے قرآن میں لیا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مستند حدیث میں یہ ان 2 بھائیوں کے نام آئے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہمارے مفسرین نے پہلی کتابیں پڑھی ہیں جن میں بنی اسرائیل کی روایات تھیں، ان سے لیا ہے۔ حابیل اور قابیل قرآن میں تو ہے ہی نہیں، مستند حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے ان کا نام بیان نہیں کیا ہے۔ تو اندازہ یہ لگائے کہ اگر اللہ کو بتانا ہوتا تو اللہ خود بتا دیتا ہے، جیسے وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہاروت و ماروت، اللہ کو نام بتانے سے اللہ نے خود بتا دیا۔ اب یہاں اگر نام نہیں بتائے تو ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم نام تلاش کریں نا۔ اللہ نے کہا یہ قصہ ہے 2 بھائیوں کا، آدم کے 2 بیٹوں کا، جب قربا قربانا، انہوں نے قربانی کی، دونوں نے قربانی کی، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ تفصیل نہیں ہے قربانی کی کہ قربانی کیا ہے، مگر لفظ قربانی استعمال ہوا ہے تو کوئی نیک عمل ہی ہوگا۔ یہاں بھی ہمارے مفسرین نے اللہ جانے کیا کیا رتب و یاب یہاں پر شامل کر دیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ قصہ جس بات کے لیے بیان ہوا ہے، اصل چیز قرآن یہ ہے کہ وہ ہمارے دماغ میں بسنا چاہیے کہ اللہ یہ قصہ کیوں بتا رہا ہے۔ جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی، ایک کی قبول نہیں ہوئی، دوسرا غصے میں آ گیا اور اتنی ہی بات پر اس کی جان کے در پہ ہو گیا نا کہ میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے سمجھ لوں گا۔ اس نے جواب میں یہ کہا کہ بجائے یہ کہ تو اس پر غصہ ہو رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تو یہ بات کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہاں پر اس نے اپنے بھائی کو صاف بتا دیا کہ اس کے کیریکٹر میں کیا خرابی ہوگی، کہ جب اس کا چال چلن کیا ہوگا اس کا، تو اس نے اس کے سامنے کہا کہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری قربانی کی تو میں متقی ہوں، اس کا کہنا یہ تھا کہ اپنی زندگی کے اسٹائل پہ غور کر کہ کیا وجہ ہے تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ عید الاضحیٰ شروع ہونے والی ہے، آپ اور ہم نے بھی جانور خرید لیے ہیں، ہم بھی ذرا غور کریں کہ ہمارا شمار یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے اپنے کردار کو دیکھ لیں کہ ہمارے کردار اللہ سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس نے فوراً کہہ دیا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اسی وقت تو قرآن کا انداز بیان یہ کہ ایسا نہیں ہے اسی وقت اس نے کوئی چاقو نکالا یا تلوار نکالی، مطلب یہ تھا کہ اب تو میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، تیری نیکی، تیرا تقوی،
میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اب جب بھی مجھے موقع ملا تو اپنی جان سے ہاتھ دھوئے گا۔ اس بھائی نے یہ سن کر کیا کہا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا یہ، اس نے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہے تو بھلے سوچ لے، تو جب بھی پروگرام بنائے گا میں اپنے دل میں نہیں سوچوں گا یہ نا، حالانکہ تو نے اعلان کہہ دیا مجھے کہ میں تجھے قتل کروں گا، مگر میں اپنے جو ہے دل میں یہ پلان نہیں بناؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس دوسرے بھائی نے اسی وقت نہ تو قتل کیا نہ حملہ کیا، اب اس کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے اپنے بھائی کو مارنا ہے، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں تجھے مار دوں گا۔ اب ان دو بھائیوں میں جب بھی قرآن نے بات کی ہے کہ جب اس نے اس کو قتل کیا، کوئی بات ہوئی ہوگی، لڑے ہوں گے، جھڑے ہوں گے، اس زمانے میں نہ کلاشنکوف تھی، نہ پسٹل تھے، نہ رائفل تھی، لازمی ہے کوئی لوہے کا ٹکڑا ہوگا، کوئی ڈنڈا ہوگا، آپس میں دونوں لڑے بھی ہوں گے۔ تو اس نے کہا تھا میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرا اور میرا وبال دونوں تیرے ذمہ آ جائے نا۔ حالانکہ جب لڑ رہے ہوں گے تو لڑنے کا انداز تو دونوں کا یہ ہوگا، اس نے حملہ کیا ہوگا، اس نے بچاؤ کیا ہوگا، مگر یہاں پر قرآن جو بات بتانا چاہتا ہے وہ یہ نیت ہے، وہ یہ انٹینشن ہے جو نیک یا بد اعمال کرتے ہوئے میں اور آپ کرتے ہیں۔ یہ سمجھ اس قصے کی روح ہے، باقی ہم آگے بات نہیں کریں گے کہ لڑنے والے دونوں کسی نے دور سے دیکھا ہوگا وہ دونوں ایک ہی ہوں گے، مگر دونوں کی نیت ڈیفرنٹ ہے، ایک اسے مارنا چاہتا ہے اور ایک جو ہے وہ اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ کسی بارے میں آپ نے فرمایا، غور سے سنیے، کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنمی ہے، مقتول جس کو مار دیا گیا وہ کیسے جہنمی ہوا؟ فرمایا اس کی نیت بھی یہی تھی کہ وہ بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اس کا داؤ نہیں لگا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ فرق جو نیت کا ہے، جو میں اور آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، میں اور آپ کوئی برائی کرتے ہیں، اس عمل میں اصل چیز وہ ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے جو دنیا کو نظر آ رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ اگر برائی کی کوئی بھی شکل ہے جو ہم نے اختیار کی ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور نیکی کی بھی کوئی شکل جو ہم اختیار کیے وہ چھپی ہوئی ہے، اصل وہ ہماری نیت ہے جس کے بارے میں ہم جواب دہ ہیں۔ دنیا کو معلوم نہیں ہوتا، دنیا ظاہر پر فتوے دیتی ہے، ظاہر کو دیکھتی ہے۔ اس وقت بھی ان دونوں بھائیوں نے جب لڑ رہے ہوں گے تو ایک کے دل میں شیطانی تھی اور ایک کے دل میں شیطانی نہیں تھی، اسی لیے جب اس نے مار دیا تو اللہ نے کہا کہ خاسرین میں سے ہو گیا، یہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ اس بارے کے اسی بارے میں، اسی قرآن کے اس ورس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غور سے سن لیجئے، یہ دوسرا سبق ہے اس بہت چند ایک رکوع کا واقعہ ہے یہ، مگر پوری انسانوں کی تاریخ سمیٹ دی ہے اس میں، نیت کے بارے میں، اور پھر جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ جس نے یہ کام شروع کیا، نیت تو پہلے یہ تھی کہ جو اندر ہم نے سوچ لیا ہے اسی کے ہم جواب دیں۔ اس نے پہلے سوچ لیا تھا کہ میں اسے قتل کروں گا، پھر قتل بھی کر دیا اس نے، اور وہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ مگر وہ آدم کا بیٹا پہلا بیٹا ہے وہ انسانیت کی تاریخ میں جس نے یہ قتل کا طریقہ رائج کیا، زمین پر انسان کا پہلا قتل تھا یہ۔ اسی واقعے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح کے کہ جو قیامت تک جو انسان بھی مظلوماً مارا جائے گا، زیادتی کے ساتھ کسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے قتل کا ایک حصہ اس کے نام لکھا جائے گا جس نے یہ قتل کی روایت شروع کی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا لیجئے، اس نے اپنے ایک بھائی کو ہی نہیں مارا، قیامت تک جتنے انسان قتل ہوں گے، کیونکہ قتل اس ایک شخص نے شروع کیا تھا، تو اس قتل کا ایک حصہ، کیونکہ موجد وہی ہے، اس نے ہی یہ انوینشن ہے اسی کے قتل کیا جائے، قیامت تک ہر قتل کا ایک حصہ اس ظالم کے حساب میں رکھ کر لکھا جائے گا۔ اندازہ لگائیے اس برے کام کا کیا انجام ہوگا اس کے لیے نا، کہاں پہنچے گی
اس کا نامہ اعمال کتنا وزنی ہو جائے گا اس دن۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ دو سبق ہیں جو اس قصے میں ہمارے لیے ہیں، ایک ہماری نیت اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بھی کام ایسا کیا ہم نے کہ جس سے کسی دوسرے نے ہم سے برائی سیکھی، اس برائی کو جو ہم نے سکھائی ہے اسے وہ تو کرے ہی کا کرے گا، مگر اس کا ایک حصہ میرے اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کو ایسی بات بتائیں، ہمارے نامہ اعمال میں ضرور لکھا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، ہمیں کسی کو کوئی ایسی ایڈوائز نہیں دینی چاہیے، ایسا سبق نہیں دینا چاہیے، ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ جو کسی حرام کام کی طرف ہو، ورنہ اس کا ایک حصہ ہماری طرف لکھا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہاں، اگر ہم بھلائی کی، خیر کی، نیکی کی، اچھائی کی کسی کو دعوت دیں اور وہ اس پر عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ اس بھلائی اور خیر کا ایک حصہ ہمارے نام لکھا جائے گا۔ تو اس قصے سے دو سبق ہمیں ملے ہیں کہ نیت ہماری صالح ہونی چاہیے، اللہ نیتوں کے دلوں کے راز جانتا ہے، انہی پر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا فیصلہ کرتا ہے، اور بھلائی اور خیر کی دعوت دینی چاہیے، برائی میں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جو نیکی اور بھلائی ہم کسی کو دعوت دیں اس کا ایک حصہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے۔ تھوڑا درس پھر بڑا ہو گیا ہے، کوشش کروں گا 7-8 منٹ سے زیادہ نہ ہوا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سٹوری پھر قرآن کی جو ہے پڑھیں گے اور آپ سے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔